مذہبی تصور کیا ہے انسان کے بارے میں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان زمین پر اللہ کا نائب ہے۔ یہ کوئی چھوٹا مقام اور مرتبہ نہیں ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ انسان رب کا نائب ہے، حاکمیت اعلیٰ اللہ کے پاس ہے لیکن انسان اس کا نائب ہے، جبکہ ہمارے مشرقی معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں دنیا کے چھوٹے چھوٹے خدا بھی بہت سارے بن گئے ہیں۔ ہر با اثر آدمی اپنی جگہ پر ایک خدا ہے، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو، چاہے وہ مذہبی اعتبار سے ہو، چاہے وہ معاشی اعتبار سے ہو۔ چند لوگوں کا وسائل کے اوپر قبضہ ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں اور باقی انسان ان کے پیچھے پیچھے ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں۔ یہ مشرقی معاشرے اور اسلامی معاشرے کا بنیادی فرق ہے کہ اسلام انسان کو ایک مقام دیتا ہے، جبکہ مشرقی معاشرہ انسان کو ایک مقام نہیں دیتا جو اس کا اپنا مقام ہے۔ دوسری بات، مشرقی معاشرے کے اندر انسان کی تخلیق کا کوئی خاص مقصد نہیں، بس زندگی گزارنا مقصد ہے، کہ جیسے کیسے بھی ہے الٹی سیدھی اچھی بری زندگی بس چلتی رہے، جس کے اندر نہ اخلاقیات کو دیکھا جاتا ہے، نہ معاملات کو دیکھا جاتا ہے، نہ اور کسی کو دیکھا جاتا ہے۔ جبکہ اسلامی معاشرہ مذہبی تصور یہ دیتا ہے کہ انسان کی تو تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت نے باقاعدہ طور پر رکھا ہے، بے مقصد پیدا ہی نہیں کیا۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان کی تمام توجیہات کو، ان کی ترجیحات کو ایک نظام کے اندر باندھتے ہوئے اللہ رب العزت کہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں تو دنیا کے اندر بھیج تمہیں اس لیے رہا ہوں تاکہ دیکھوں کہ تم میں سے اچھے عمل کر کے کون آتا ہے۔ ایک اور بہت بڑا بنیادی فرق یہ ہے کہ عزت کا معیار مشرقی معاشرے کا بالکل مختلف ہے، مغربی معاشرے کا بالکل مختلف ہے اور اسلامی معاشرے کا بالکل مختلف ہے۔ مشرقی معاشرے کا معیار عزت ہے پیسہ، مغربی اور مشرقی معاشرے کا معیار عزت ہے دولت، شہرت، عہدہ، منصب۔ جس کے پاس شہرت ہے وہی خدا ہے، جس کے پاس دولت ہے وہی دنیا کا خدا بنا ہوا ہے، جس کے پاس کوئی منصب ہے وہی خدا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ مشرقی معاشرے کے اندر ذات پات کی تقسیم ہے، طبقات کی تقسیم ہے، کوئی برہمن ہے، کوئی ویش ہے، کوئی شودر ہے، کوئی کھشتری ہے۔ ہندوستان کے اندر اگر یہ ذات پات ہے تو ہمارے پاکستان کے اندر یا مشرقی ریاستوں کے اندر یہ تصور ہے یہ چودھری صاحب ہیں، یہ خان صاحب ہیں، یہ فن خان صاحب ہیں، یہ راجہ صاحب ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ جبکہ اسلامی معاشرہ کیا تصور دیتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت کا معیار تقویٰ ہے، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک قابل عزت ہے۔ یہ ہے اسلامی تصور۔ ایک اور بہت بڑا اس کے اندر فرق ہے کہ مشرقی معاشرہ کچھ رسوم اور رواجوں پر کھڑا ہے جس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں، غیر ضروری چیزیں، اور ان کو انا کا مسئلہ ہم بنا لیتے ہیں۔ کچھ غیر ضروری غیر اسلامی رسومات کو ہم نے اڈاپٹ کیا اور اس پر اتنے پکے ہو گئے کہ اس کے خلاف بات کرنا گویا اس پورے سسٹم کے خلاف بات ہے، اور وہ چیزیں اتنی ہمارے اندر دھنس گئیں کہ اس کے خلاف علماء بھی کھل کر بولتے نہیں یا بولتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ جبکہ اسلام رسومات کا نام نہیں، اسلام پختہ نظریات اور پختہ عقائد پر کھڑا ہے، اس کا ایک اپنا نظام ہے۔ تو یہ تو تھوڑا سا بنیادی فرق تھا۔ مذہبی تصور جو تھا